لڑکی جلدی کار سے اترو۔ میں نہیں اتروں گی، پلیز مجھے جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ گھونگھٹ کی آڑ میں اس نے شاہ سائیں سے التجا کی۔ تم کیسی لڑکی ہو مجھے پتہ ہے، پہلے سب ناٹک کرتی ہیں، بعد میں سیٹ ہو جاتی ہیں۔ جلدی اترو، میرا وقت ضائع نہ کرو۔ شاہ سائیں نے ارج کو کار سے باہر آنے کا کہا۔ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ ارج نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا۔ جائیں گے تو تمہارے اچھے بھی۔ اسی وقت شاہ سائیں نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ گود میں اٹھاتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اترتے ہی اس کا چاند سا چہرہ واضح ہو گیا۔ اس کی گرین آنکھیں جو رونے کے باعث سوج چکی تھی، کاجل آنکھوں سے بہہ کر گال پر پھیل چکا تھا، ناک جس میں چھوٹی سی نوز پن پہنی ہوئی تھی، کانپتے ہوئے ہونٹ جو اس وقت ریڈ لپسٹک سے سجے ہوئے تھے، دیکھ کر شاہ سائیں مبہوت رہ گئے اور اپنی پلکیں تک جھپکنا بھول گئے۔ مجھے نیچے اتاریں، میں خود چلی جاؤں گی۔ ارج کے بولنے پر شاہ سائیں ہوش میں آئے۔ تمہیں ہی شوق تھا میری باہوں میں آنے کا۔ شاہ سائیں نے اپنے ہونٹ اس کے چہرے کے قریب لے جا کر محبت بھرے انداز میں کہا۔ ان کی بات سن کر ارج نے اپنا چہرہ دوسری جانب موڑ لیا اور روتے ہوئے شاہ سائیں کے بازو پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے اور اسے نیچے اتارنے کا کہا۔ چھوڑو مجھے، دور رہو مجھ سے، بدتمیز، گھٹیا انسان۔ وہ مسلسل اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے شاہ سائیں کے تھپڑ لگا رہی تھی کہ شاہ سائیں نے اس کے نرم و نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ لڑکی، اپنی اس حرکت سے باز آ جاؤ، اگر میں نے ایک لگا دی نا تو 2 دن تک ہوش ٹھکانے نہیں آئیں گے۔ سن لو لڑکی، آج سے مجھے شاہ سائیں کہہ کر بلاؤ گی۔ شاہ سائیں نے طیش میں جواب دیا۔ اور آپ بھی سن لیں، مجھے لڑکی کہہ کر نہیں بلائیں گے، ارج کہہ کر بلائیں گے، ارج غازیان۔ ارج نے بھی شاہ سائیں کے انداز میں جواب دیا۔ شاہ سائیں اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر کمرے میں داخل ہوئے اور اسے آرام سے بیڈ پر بٹھا دیا۔ لڑکی، اونو، ارج صاحبہ، اس کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرو، میں کچھ دیر تک آتا ہوں۔ اللہ کر کے نہ ہی آئے، ارج نے آہستگی سے کہا۔ کچھ کہا تم نے؟ شاہ سائیں نے اس ہلتے ہوئے لبوں کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ نہیں نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، ارج نے فوراً نہ میں گردن ہلا دی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں آپ کی شادی کر دوں۔ عثمان خان نے ایزل کو ذوحان کے غم سے نکالنے کے لیے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ بابا جان، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ذوحان کی وجہ سے ایزل مرد ذات پر بھروسہ کرنے سے ڈر رہی تھی۔ بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں ہنستا بستا دیکھوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا جان؟ اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیٹا، میری خاطر بھی شادی نہیں کرو گی؟ عثمان خان نے اپنی محبت کا واسطہ دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں بابا جان، ابھی مجھے کچھ ٹائم چاہیے۔ ٹیک یور ٹائم بیٹا، ہمیشہ خوش رہو۔ عثمان خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایزل کو دعا دی۔ بابا جان، میں شاپنگ پر جانا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے میرا بیٹا، دھیان سے جانا، میں اکرم ڈرائیور سے کہتا ہوں، وہ آپ کو لے جائے گا۔ انہوں نے ایزل کو شاپنگ پر جانے کی اجازت دے دی۔ راستے میں اکرم بابا نے ایزل سے شاپنگ کے بارے میں پوچھا۔ بیٹا، آپ کو شاپنگ میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ نہیں، بس 1 گھنٹہ لگے گا، ایزل نے جواب دیا۔ وہ گڑیا، مجھے آج جلدی گھر جانا تھا۔ کیا ہوا اکرم بابا، سب ٹھیک تو ہے؟ گڈو کی طبیعت بہت خراب ہے، انہوں نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا گڈو کو؟ زیادہ طبیعت تو نہیں خراب؟ ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا؟ ایزل نے ایک سانس میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ بیٹا، زیادہ مسئلہ نہیں، بس موسمی بخار ہے۔ آپ کو گھر چھوڑ کر گڈو کا چیک اپ کروانے جاؤں گا۔ اکرم بابا، میری فکر نہ کریں، مجھے مال تک ڈراپ کر دیں، واپسی پہ میں ٹیکسی لے لوں گی۔ آپ اپنے گھر جائیں اور گڈو کا چیک اپ کروائیں۔ گڑیا، مجھے آپ کی فکر لگی رہے گی۔ اکرم بابا، پریشان نہ ہوں، میں اب چھوٹی سی ایزل نہیں ہوں، بڑی ہو گئی ہوں اور اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ آپ میری طرف سے بے فکر رہیں۔ ایزل نے اکرم بابا کو تسلی دی۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں، میری مدد فرما۔ اے اللہ، شاہ سائیں کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے۔ اے میرے رب، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے، میں کسی اور کی امانت ہوں۔ اے اللہ، مجھے اس مشکل آزمائش میں سرخرو کر دے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی یہ دعا کر رہی تھی۔ اسی وقت شاہ سائیں کمرے میں داخل ہوئے
اسے بند آنکھوں رب سے دعا مانگتے ہوئے دیکھ کر شاہ سائیں مبہوت رہ گئے۔ وہ جو کھوئے ہوئے تھے اسے جائے نماز فولڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ان کے حواس بحال ہوئے۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے ارج کو رات کو تیار ہونے کا کہا۔ لڑکی رات کو تیار رہنا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میرا نام ارج ہے، ارج غازیان، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ اتنی زور سے مت چیخو، اتنی نازک سی جان ہے تمہاری، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میری حسین رات کا کیا ہوگا؟ شاہ سائیں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ یہ کیسی گھٹیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ شاہ سائیں کی گھٹیا باتیں سن کر ارج کا چہرہ غصے کے باعث سرخی مائل ہو گیا۔ تم بھول کیوں جاتی ہو کہ تم ایک طوائف ہو اور تمہارا کام ہے ہم جیسوں کا دل بہلانا؟ شاہ سائیں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ ارج نے اپنا چہرہ شاہ سائیں کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے الٹی جانب قدم بڑھائے اور بے یقینی سے کہا، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے آپ پر پوری دسترس حاصل ہے، تم پر، تمہارے وجود پر تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے۔ شاہ سائیں نے اپنی روب دار آواز میں جواب دیا، آپ مجھ پر یا میرے وجود پر کوئی حق نہیں رکھتے، دور رہیں۔ ارج نے انہیں زور سے دھکا دیا۔ میڈم بل؟ ایزل نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا۔ اگلے ہی پل اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے پیسے کہاں گئے؟ او شٹ، لگتا ہے پرس میں پیسے رکھنا بھول گئی۔ میرا کارڈ بھی ایکٹیو کروانے والا ہے۔ اف، اب کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے اپنا پرس زور سے کاؤنٹر پر رکھا۔ بھائی میں اپنا اماؤنٹ گھر بھول آئی ہوں۔ اس کے شرمندگی سے کہنے پر اس کے قریب کھڑے لڑکے نے بل ادا کیا۔ اس دوران ایزل بالکل خاموش رہی۔ اس لڑکے کے بل پے کرتے ہی ایزل نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ بھائی، میں آپ کا بھائی نہیں ہوں۔ اس لڑکے کو ایزل کا بھائی کہنا برا لگا۔ آپ مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہیں۔ ہائے، آئی ایم مصطفیٰ علی شاہ۔ بلو جینز، وائٹ شرٹ کے ساتھ براؤن بوٹ پہنے 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، 30 سالہ مرد، بلا کا خوبصورت تھا۔ واٹس یور گڈ نیم؟ میرا نام ایزل خان ہے۔ آپ نے میری مدد کی، اس کے لیے بہت شکریہ۔ میں آپ کے پیسے جلد واپس کر دوں گی۔ ایزل نے بات کرتے ہی 2 قدموں کا فاصلہ طے کیا کہ اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس نے فوراً آگے بڑھتے ہی اسے اپنے دونوں بازوؤں سے سنبھالا۔ ایزل اس صورتحال پر بری طرح شرمندہ ہوئی اور جھٹکے سے مصطفیٰ سے دور ہوئی۔ سو سوری، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ فوراً پلٹی اور اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ اسے ایسا کرتا ہوا دیکھ مصطفیٰ نے دیکھ لیا۔ اس کی اس ادا پر مصطفیٰ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے، لگتا ہے آپ سے دوبارہ ملاقات کرنی پڑے گی، مصطفیٰ نے دل میں سوچا۔ شاہ سائیں نے صبح کمرے میں قدم رکھا کہ انہوں نے بیڈ کی جانب دیکھا۔ وہ مبہوت ہی تو رہ گئے۔ ارش کے براؤن لمبے بال کسی آبشار کی طرح بیڈ پر پھیلے ہوئے تھے۔ گورا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ گلابی برے برے لب جو تھوڑے کھلے ہوئے تھے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ گرین آنکھیں بند تھیں۔ آنکھ کے پاس دل بری طرح سے انہیں اپنی جانب متوجہ کر رہا تھا۔ ڈارلنگ اٹھو، میری جان، صبح ہو گئی۔ ارج نے کسی کی آواز سنتے ہی آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی۔ شاہ سائیں کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ گڈ مارننگ ڈارلنگ، اٹھ جائیں، نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے۔ شاہ سائیں نے سرگوشی کی۔ صبح ہو گئی۔ ارج مدھم آواز میں بڑبڑائی، جی ارج صاحبہ، اٹھ جائیں، صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ کیا میں اتنی دیر تک سوتی رہی؟ ارج کے ذہن میں کل کا منظر لہرایا۔ شاہ سائیں سے بحث کرنے کے بعد وہ روم سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد جب تک وہ جاگتی رہی خوف زدہ رہی اور روتے ہوئے شاہ سائیں کے نہ آنے کی دعا کرتی رہی۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح اس کی آنکھ شاہ سائیں کے پکارنے پہ کھلی۔ کیا شاہ سائیں پوری رات میرے پاس نہیں آئے؟ یہ خیال ذہن میں آتے ہی ارج نے سکون کا سانس لیا۔ لڑکی، اپنی خیالی دنیا سے واپس آؤ، کل تمہارے ساتھ وقت نہیں گزار پایا، آج کا پورا دن میں اپنی ڈارلنگ کے ساتھ گزاروں گا۔ شاہ سائیں کی بات سن کر اسے 100 واٹ کا جھٹکا لگا۔ آپ نے چندہ بائی سے صرف رات تک کا معاہدہ کیا تھا، اب مجھے جانے دیں۔ ارج کو لگا بس ایک رات کی ہی بات تھی جو کہ گزر گئی۔ ایسے کیسے جانے دوں تمہیں ڈارلنگ؟ میں نے تمہاری پوری قیمت ادا کی ہے، ایک رات کی نہیں،
اب تم ساری زندگی میری قید میں گزارو گی۔ ڈارلنگ، اس قید سے تم چاہ کر بھی رہائی حاصل نہیں کر سکتی۔ شاہ سائیں کے الفاظ سن کر ارج کو اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے جانے دیں، میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ شاہ سائیں، اس نے زاروں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ ڈارلنگ، رونا بند کرو، کچھ دیر میں تم سے تفصیلی ملاقات ہوتی ہے، کہہ کر شاہ سائیں کمرے سے باہر چلے گئے۔ شاہ سائیں کے باہر جاتے ہی ارج اللہ سے اپنی سلامتی کی دعا کرتی رہی۔ ایزل شاپنگ سے فارغ ہوئی تو باہر کافی زیادہ اندھیرا تھا۔ ان ڈرائیو پہ کال کرتی ہوں کہ ٹیکسی بھیج دیں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور ٹیکسی ابھی تک نہیں آئی۔ اب کیا کروں؟ اب تو رات ہو رہی ہے۔ ایسا کرتی ہوں، ڈیڈ کو فون کرتی ہوں۔ ڈیڈ بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے وہ بزی ہوں۔ ایزل، اب خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ بڑبڑاتے ہوئے اس نے تھوڑا سا راستہ طے کیا۔ سڑک پر اکا دکا لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ ہائے بیبی، لفٹ چاہیے؟ اسی وقت اس کے پاس ایک گاڑی رکی جس میں 3 سے 4 آوارہ لڑکے بیٹھے اسے اوپر سے نیچے تک ہوس بھری نظروں سے تاڑ رہے تھے۔ نہیں، مجھے لفٹ نہیں چاہیے۔ ایزل کی جان پر بن آئی۔ آخر تھی تو وہ ایک صنف نازک۔ اللہ آج بچا لیں۔ دعا کرتے ہی اس نے سڑک پر بھاگنا شروع کر دیا۔ خوف اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ اے رک جا! ان لڑکوں نے ایزل کو پکارا۔ ایزل جتنا تیز بھاگ سکتی تھی اتنی سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے بیبی؟ وہ بھی بھاگ رہی تھی کہ وہ لڑکے اس کے سر پر پہنچ جائے۔ میرے قریب نہ آنا، ایزل نے کانپتی آواز میں کہا۔ ٹائم ضائع نہ کر لڑکی، ہیلپ ہیلپ، کوئی تو میری مدد کرو، وہ اونچی آواز میں چیخی۔ چپ کر، یہاں تیری سننے والا کوئی نہیں۔ اسی وقت انہیں ایک گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی جس کی ہیڈ لائٹ ان کے چہرے پر پڑی۔ سب نے اس کی جانب دیکھا۔ اس گاڑی سے ایک نوجوان باہر آتا نظر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ اس نے اپنی دبنگ آواز میں پوچھا۔ بھائی پلیز میری ہیلپ کریں، یہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ایزل نے اس لڑکے سے مدد مانگی۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بھائی مت بلایا کرو، صرف مصطفیٰ کہا کرو، مقابل نے کہا۔ کون ہے بے تو؟ ان میں سے ایک لڑکا اس کی بات کاٹتے ہوئے بدتمیزی سے بولا۔ میرے بارے میں جاننے کو رہنے دو، بس چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ مصطفیٰ نے ان لڑکوں کو وارننگ دی۔ یہ لڑکی ہمارا شکار ہے اور ہم اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اگر تجھے اتنی ہمدردی جاگ رہی ہے تو آجا، تیرے لیے بھی آفر ہے، تو بھی ہمارے ساتھ اپنی رات رنگین بنا سکتا ہے۔ آفر دو گے مجھے تم لوگوں کی رات میں رنگین بناتا ہوں۔ مصطفیٰ نے اس کے منہ پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اس کی ایسی حالت دیکھ کر اس کے باقی دوست ڈر کے مارے وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ کمزور سے 18-19 سال کے لڑکے تھے۔ کہاں مصطفیٰ جیسا مضبوط اعصاب کا مالک اور اس کی باڈی، وہ لڑکے اس کا ہرگز مقابلہ نہ کر پاتے۔ اس لڑکی کی مدد کے لیے اپنے دوستوں کو پکارا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کے دوست اسے اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خود کو وہاں اکیلا محسوس کرتے ہی اس لڑکے نے مصطفیٰ سے معافی مانگی۔ پلیز مجھے معاف کر دو بھائی، مجھ سے غلطی ہو گئی، وعدہ کرتا ہوں آئندہ کسی لڑکی کو تنگ نہیں کروں گا۔ معافی مانگتے ہی وہ بھی سڑک سے اٹھا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ریلیکس، چلے گئے وہ گھٹیا لوگ۔ مصطفیٰ ایزل کے قریب گیا اور اسے اٹھنے کے لیے کہا۔ ایزل کا حلیہ دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ جو دوپٹہ نادار جینز شرٹ میں تھی، شربتی آنکھیں، گلابی ہونٹ، صاف رنگت، بکھرے ہوئے بالوں میں کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی۔ مصطفیٰ نے اس سے نظریں چرائی۔ تم رات کے اس پہر سنسان سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ میں ابھی شاپنگ کر کے فری ہوئی تو ٹیکسی لینے کے لیے جیسے ہی میں تھوڑا سا آگے ہوئی تو یہ سب ہو گیا، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا آؤ میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ ایزل اب مصطفیٰ پر بھی بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کو بحفاظت آپ کی منزل تک پہنچا دوں گا، یہاں اس ٹائم سیو نہیں۔ پہلے تو وہ سوچتی رہی کہ ساتھ جاؤں کہ رہنے دوں۔ اگر اس کے ساتھ نہ گئی تو بھی کسی ٹیکسی میں جانا پڑے گا، کسی پر بھروسہ کرنا تو پڑے گا، تو کیوں نہ اسی کے ساتھ ہی چلی جاؤں۔ مس سوچے نہیں، آ جائیں۔ مصطفیٰ نے اس کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے مصطفیٰ کی کار میں بیٹھ گئی۔ مس ایزل، اپنا ایڈریس بتا دیں۔ اس نے مصطفیٰ کو اپنا ایڈریس بتایا۔ آپ مجھے ایزل بلا سکتے ہیں۔ آپ نے ایک بار پھر میری مدد کی، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض تھا اور میں آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔
اس نے یہ الفاظ آہستگی سے کہے۔ آپ نے جو بل پے کیا تھا وہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ اٹس اوکے، نو نیڈ ٹو ریٹرن۔ پیسے تو آپ کو لینے پڑیں گے، نہیں تو میرے ضمیر پر بوجھ رہے گا۔ جیسے آپ کی مرضی، بس یہیں پر اتار دیں۔ ایک بار پھر آپ کا بہت شکریہ، اور میں جلد ہی آپ کے پیسے واپس کر دوں گی۔ آپ مجھے پیسے کیسے واپس کریں گی؟ مصطفیٰ نے ایزل سے کہا۔ ایسا کریں کہ میرا کارڈ رکھ لیں، جب پیسے لوٹانے ہوئے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ مصطفیٰ نے صورتحال کا فوری حل پیش کیا۔ اوکے، خدا حافظ کہہ کر وہ گھر کی جانب چل دی۔ ایزل جب تک گھر میں داخل نہیں ہوئی اس وقت تک مصطفیٰ اسے دیکھتا رہا۔ مصطفیٰ بہت خوش تھا۔ وہاں سے واپسی پر اسے ایزل سے